حضرت عباس علیہ السلام کے بچپن کے بہت سے واقعات تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن آج صرف ہم 5 واقعات کا ذکر کریں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا بچپن ایک ایسے ماحول میں گزرا جہاں پر ہر طرف شجاعت علم اور تقوی کا دست تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام جو خود بہادری، علم اور عدالت کا نمونہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حضرت امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بچپن سے ہی ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کیا۔ ان کی تربیت کا مقصد صرف جنگی مہارتوں کو سیکھنا نہیں تھا، بلکہ انہیں اخلاقی اصولوں اور اسلامی تعلیمات سے بھی روشن کرنا تھا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کی عمر 5 یا 6 برس کی تھی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے انہیں چھوٹے ہتھیار استعمال کرنا سکھایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اکثر انہیں میدان میں لے جاتے اور انہیں چھوٹی چھوٹی تربیتی مشقیں کرواتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام میں بہادری، جرت اور استقامت پیدا ہو، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ کبھی بھی ظلم اور ناانصافی کو برداشت نہ کریں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو ان باتوں کی تلقین بھی کی کہ جنگ اور طاقت سے اس وقت استعمال کرنی ہے جب ناانصافی یا ظلم ہو رہا ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام ان کو بتاتے کہ طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور پر ظلم کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کمزور کی حفاظت کی جائے۔ اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہ صرف جنگی تربیت دی بلکہ اسے اخلاق، انصاف اور محبت کے اصولوں پر بھی گامزن کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بچپن کے کئی واقعات ہیں جن میں انہوں نے اپنے والد کی تربیت کا علمی مظاہرہ کیا۔ ایک دن حضرت عباس علیہ السلام نے فوراً اس کے خلاف کھڑے ہو کر بچوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا۔ ان کے والد حضرت امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہوا کہ ان کا بیٹا صحیح تربیت پر گامزن ہے اور آگے چل کر ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونے والا شخص بنے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا بچپن اسلامی تعلیمات اور قرآن کی روشنی میں پروان چڑھا۔ ان کی والدہ حضرت ام البنین نے ان کی تربیت میں خاص توجہ دی اور انہیں قرآن سے محبت اور دین کی بنیادی تعلیمات کا درس دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا قرآن سے تعلق بچپن ہی میں گہرا تھا اور اکثر اپنی والدہ اور والد حضرت امام علی علیہ السلام سے قرآن سنا کرتے اور اس کے معنی اور تفاسیر کے بارے میں سوالات پوچھتے۔ حضرت عباس علیہ السلام بچپن سے ہی قرآن کے معنی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ نہ صرف قرآن کی آیات کو یاد کرتے بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی جستجو بھی کرتے تھے۔ وہ تنہائی میں قرآن کی تلاوت کرتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ ان کی والدہ حضرت ام البنین انہیں قرآن کی آیات کے ساتھ مختلف دعائیں اور اسلامی اصول بھی سکھاتی تھیں، جن سے ان کے دل میں اللہ کے ساتھ ایک خاص محبت اور تعلق پیدا ہوا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی کم عمری میں ہی قرآن کا ایک بڑا حصہ یاد کر لیا تھا، اور ان کی آواز میں ایک خاص مٹھاس اور تاثیر تھی۔ لوگ انہیں تلاوت کرتے ہوئے سنتے تو قرآن کی عظمت اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتر جاتی۔ اس لیے یہ ظاہر ہوتا کہ حضرت عباس علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت میں کس قدر دلچسپی تھی۔ لوگ انہیں تلاوت کرتے ہوئے سنتے تو قرآن کی عظمت اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتر جاتی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ حضرت عباس علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت میں کس قدر دلچسپی تھی، اور یہ تعلق ان کی تربیت اور فطرت کا ایک خاص حصہ تھا۔ یہ تعلق انہیں دین کی گہرائی تک لے گیا، اور کربلا میں جب انہیں اپنی وفاداری اور قربانی کا امتحان دینا پڑا تو قرآن کی تعلیمات نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ ان کا عشق قرآن انہیں نہ صرف ایک مخلص مسلمان بناتا تھا بلکہ ایک ایسی شخصیت میں ڈھال دیتا تھا جو حق اور باطل کے فرق کو خوب سمجھتا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کے آثار ان کے بچپن ہی سے نمایاں تھے۔
حضرت امام علی علیہ السلام نے انہیں نہ صرف دینی تعلیمات دیتے بلکہ جنگی اصولوں اور بہادری کے رموز بھی سکھاتے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا یہ شوق اور جذبہ دیکھ کر حضرت امام علیہ السلام اکثر انہیں چھوٹی چھوٹی تربیتی سرگرمیوں میں شریک کرتے تھے تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی مضبوطی کو ہرایا جا سکے۔ ایک دن حضرت عباس علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ کھیل کے دوران ایک بچہ انہیں کسی بات پر چیلنج کرنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے نہایت صبر سے کام لیتے ہوئے اس بچے کو سمجھایا اور اپنی عزم اور استقلال کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے اور اس بات پر فکر محسوس کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا بچپن ہی سے ہی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور اپنی طاقت کو صحیح استعمال کرنا جانتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام انہیں اکثر نصیحت کرتے تھے کہ طاقت کا صحیح استعمال صرف ضرورت کے وقت ہونا چاہیے اور اسے ظلم کے لیے استعمال کرنا بالکل نامناسب ہے۔ ایک اور واقعے میں حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ سفر پر تھے۔ جب کچھ غیر معمولی لوگ ان کے قریب سے گزرے، حضرت عباس علیہ السلام فوراً چوکنا ہو گئے اور اپنے والد کی طرف دیکھا کہ انہیں کچھ حکم ملے۔ حضرت امام علیہ السلام نے ان کے اس جذبے کو سراہا اور کہا کہ بہادری کا مطلب بلکہ دانش مندی اور حکمت کا استعمال بھی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی یہ ابتدائی بہادری کی نشانیاں کربلا کے میدان میں اپنی مکمل شکل میں ظاہر ہوئیں، جہاں انہوں نے اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام کی حفاظت اور دین اسلام کی بقا کے لیے قربان کر دیا۔ بچپن کی یہی چھوٹی چھوٹی مثالیں ان کی عظیم قربانی کا پیش خیمہ بنی۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت اور تعلق بچپن سے ہی مضبوط تھا۔ یہ رشتہ صرف بھائیوں کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک خاص روحانی اور دینی رشتہ بھی تھا جس نے ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے دل میں اپنے دونوں بھائیوں کے لیے بے پناہ محبت تھی اور وہ ہمیشہ ان کی حفاظت اور ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہوتی۔ وہ دونوں بھائیوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مشکلات میں بھی ان کا سہارا بنتے۔ بچپن میں جب امام حسین علیہ السلام کسی کھیل میں حصہ لیتے تو حضرت عباس علیہ السلام نے ان کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو اپنی طاقت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں یہ احساس کرایا کہ ان کا بھائی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ اس واقعے نے ان کی وفاداری کو مزید مضبوط کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ ہر حال میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ محبت فقط ایک جذباتی رشتہ نہیں تھا بلکہ ان کے پیچھے ایک گہرا مقصد تھا، دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی۔ یہ محبت بعد میں کربلا کے میدان میں اپنے پوری صورت میں ظاہر ہوئی جب حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کا سامنا کیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب حضرت عباس علیہ السلام ابھی بچے تھے۔ یہ ایک گرم دوپہر تھی اور بچے باہر کھیل رہے تھے۔ اچانک حضرت عباس علیہ السلام نے باہر کی جانب دیکھا اور کچھ غیر معمولی حرکتیں محسوس کی۔ انہیں محسوس ہوا کہ کچھ لوگ ایک غیر معروف جماعت کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں جو علاقے کے امن کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری اور عقل نے انہیں فوراً متوجہ کیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کھیلنا چھوڑا اور گھر کی جانب دوڑ لگائی۔ جب اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے فوراً اس واقعے خبر دی کہ باہر کچھ مشکوک لوگ جمع ہیں جو علاقے کے امن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ان کی بہادری کی تعریف کی اور فرمایا، بیٹا یہی وہ صلاحیت ہے جس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے جو دیکھا اس پر فوراً عمل کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کرے اور ہر ممکن طریقے سے ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا بچپن ہی سے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ موجود تھا۔ ان کی یہ حساسیت اور بہادری اس وقت کے
اردی علامتیں تھیں جب انہوں نے اپنے قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لینے کا عزم کیا۔